اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، ہم پرو سیکشن سے چیپٹر نمبر 6 پاپا چیز ماؤتھ، اس ٹاپک کو ہم پچھلے 3 کلاس سے پڑھتے آ رہے ہیں۔ آج ہمارا اس کا یہ چوتھا لیکچر ہے۔ تو آج کے کلاس میں ہم پیج نمبر 50 سے آگے کچھ پیراز کی آج ریڈنگ اور ایکسپلینیشن آج پڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم آج کی کلاس کی شروعات کرتے ہیں، ہم پہلے لاسٹ لیکچر میں لاسٹ کلاس میں جو ہم نے آخری پیرا پڑھا تھا، اس کی ہم دوبارہ یہاں پر اس کو ریپیٹ کرتے ہیں تاکہ یہ اگلے پیراز ان کی میننگ یہ ہماری سمجھ میں ان کی میننگ اچھی طرح سے آ سکے۔ تو لاسٹ پیرا میں ہم پڑھ چکے تھے پاپا چیز لائف's greatest setback was not having had the moth that he had discovered named after him۔ یہ پاپا چی کی زندگی کا سب سے بڑا جو جھٹکا یا جو صدمہ جو اس کو سب سے بڑا اس کی زندگی میں اس کو رہا تھا، وہ پتنگا پروانہ، جس پروانہ یا جس موت کی نسل کی کھوج اس نے کی تھی، اس کا نام اس کے ہی نام پر نہیں رکھا گیا۔ تو یہ سب سے اس کا سب سے پہلا جو بڑا جو جھٹکا اس کی زندگی میں اس کو لگا تھا۔ تو اب آپ پیج نمبر 50 پر اپنی کتاب کھولیے، تو وہاں پر آگے ہم اس کے مزید کچھ پیراز آج پڑھتے ہیں اور ان کی ایکسپلینیشن آج ہم پڑھتے ہیں۔ It fell into the drink one evening while he was sitting in the veranda of rest house after a long day in the field. As he peeked in out, he noticed its usual Danish dorsal tupitus. He took a closer look with growing excitement. He mounted it, measured it, and the next morning placed it in the sun for a few hours for the alcohol to evaporate. Then he caught the first train back to Delhi to taxonomic attention, and he hoped fame. After 6 unbearable months of anxiety, to Papa Chee's intense disappointment, he was told that his mouth had finally been identified as a slightly unusual race of a well-known species that belonged to the tropical family Lamentridae. The tropical family Lamentridae، پاپا چی جب وہ نوکری کر رہے تھے، ایک شام جب وہ کھیت میں لمبے دن بھر کے کام کے بعد ریسٹ ہاؤس کے برآمدے میں بیٹھا ہوا تھا، تو یہ پتنگا موت اس کے شراب والے پیالے میں آ کر آ گرا تھا۔ جب اس نے اسے پکڑ کر باہر نکالا تو اس نے پتنگے کے پیچھے والے حصے کے بالوں کے گچھوں کو غیر معمولی طور پر گنا پایا۔ اس نے اسے اور زیادہ غور سے دیکھا۔ بڑھتے ہوئے جذبے کے ساتھ ساتھ اس نے اسے ٹانک دیا، اس کی پیمائش کی، اور اگلی صبح اسے کچھ گھنٹوں کے لیے دھوپ میں چھوڑ دیا تاکہ وہ اس میں سے شراب کی نمی اڑ جائے، ایواپریٹ ہو جائے۔ دھوپ میں رکھ کر اس کو اس کی جو شراب میں وہ اس کی شراب والی پیالے میں جو گرا تھا تو وہ ایواپریٹ ہو جائے، اس کی نمی اڑ جائے یا دور ہو جائے۔ پھر اس نے دلی جانے والی پہلی گاڑی پکڑی، یہ امید کرتے ہوئے کہ
درجہ بندی کرنے والے سائنسدان کی شکل میں اس سے شہرت حاصل ہوگی۔ پریشانی بھرے 6 ناقابل برداشت مہینوں کے بعد پاپاچی کو گہری ناامیدی ہوئی جب اس سے یہ بتایا گیا کہ آخر میں اس کے پتنگے کو ایک بہت جانے پہچانے درجے کے پتنگوں میں سے تھوڑی سی غیر معمولی نسل والے پتنگوں کے طور پر پہچانا گیا تھا، اور جو کہ لیمنٹریڈی نام کے گرم ترین علاقوں میں رہنے والے نسل سے تعلق رکھتا تھا۔ The real blow came 12 years after, when, as a consequence of a radical taxonomic reshuffle, lepidopterists decided that Papachi's mouth was in fact a separate species and genus hitherto unknown to science. By then, of course, Papachi had retired and moved to Ainamon. It was too late for him to assert his claim it was late for him to assert his claim to the discovery. His mouth was named after the acting director of the Department of Entomology, a junior officer whom Papachi had always disliked. یعنی اصلی جھٹکا یا صدمہ 12 سال بعد لگا، جو سائنسی درجہ بندی کو پھر سے بدل کر قائم کرنے کا نتیجہ تھا۔ پتنگوں کے بارے میں ماہر سائنسدان کا یہ فیصلہ آیا کہ پاپاچی والا پتنگا شاید الگ نسل کا پتنگا تھا، اور ایک ایسی جنس تھی جس کا ابھی تک سائنس کو پتہ نہیں تھا۔ تب تک بلا شک پاپاچی ریٹائر ہو چکا تھا اور اینامن جا کر رہنے لگا تھا۔ اب اتنی دیر ہو چکی تھی کہ وہ اس کھوج پر اپنا دعویٰ نہ کر سکا تھا۔ اس کے پتنگے کا نام محکمہ حشریات کے قائم مقام ڈائریکٹر کے نام پر رکھ دیا گیا، جو کہ ایک جونیئر آفیسر تھا اور جس سے پاپاچی ہمیشہ سے ہی ناپسند کرتا رہا تھا۔ یعنی اس کو ایک بڑا جھٹکا اس وقت لگا تھا 12 سال بعد، جب پاپاچی اب اینامن آ چکے تھے۔ یعنی اس وقت جو ماہر حشریات، یعنی جو درجہ بندی کرنے والے سائنسدان تھے، انہوں نے یعنی جو پاپاچی والا موت تھا اس کا جو کریڈٹ جو ملا تھا، وہ اس وقت جو ایکٹنگ ڈائریکٹر تھا، یعنی پریزنٹ ڈائریکٹر، یعنی اسی کو وہ کریڈٹ ملا تھا، جبکہ ڈسکوری پاپاچی کی تھی، لیکن اس کا کریڈٹ یعنی ایکٹنگ ڈائریکٹر کو ملا تھا، جو کہ بالکل جونیئر تھا پاپاچی سے، اور پاپاچی اس کو ہمیشہ یعنی ناپسند کرتا تھا، یعنی اس ایکٹنگ ڈائریکٹر کو، یعنی جب وہ یعنی نوکری کر رہے تھے اس دوران وہ اسے پسند نہیں کرتے تھے۔ In the years to come, even though he had been ill-humored long before he discovered the moth, Papachi's moth was held responsible for his black moods and sudden bouts of temper. Its pernicious ghost, grey, furry, and with unusually dense dorsal tupitus, haunted every house that he ever lived in. It tormented him and his children and his children's children. یعنی آنے والے سالوں میں اگرچہ وہ اپنی کھوج کے بہت پہلے کے وقت سے ہی بدمزاجی رہا تھا، یعنی اِل ہیومرڈ رہا تھا یا بدمزاجی یعنی طبیعت کا رہا تھا،
اس کے غصے اور اچانک بڑک اٹھنے کے لیے پاپاچی کے پتنگے کو ہی ذمہ دار مانا جاتا تھا۔ اس کے خوفناک برے ریشے دار پچھلے حصے والے غیر معمولی گچھوں کا تصور ہر اس گھر میں گھومتا رہتا جہاں وہ کبھی رہا کرتا تھا۔ یہ اسے اذیت دیتا رہتا، اس کے بچوں کو اور اس کے بچوں کو۔ تو یہ تھے ان کچھ پیراز کی ایکسپلینیشن، یعنی جو آج ہم نے یہاں پر پیج نمبر 50 پر پڑھے ہیں۔ تو ان پیراز سے یہاں پر کچھ ایکسپریشنز، جو نئی ایکسپریشنز جو ہم نے پڑھی ہیں، ان کی میننگ یہاں پر میں نے لکھی ہے۔ میں ان کو دوبارہ اس کو یہاں پر اس پر ریپیٹ کرتا ہوں۔ یہاں پر فرسٹ ایکسپریشن سیٹ بیک مینز شاک، یعنی جھٹکا یا صدمہ جو پاپاچی کو لگا تھا وہ یہی تھا کہ جب اس نے جو موت جس کی انہوں نے ڈسکوری تھی اس کا نام اس کے نام پر نہیں رکھا گیا تھا۔ سیکنڈ ورڈ ہیئر از ڈینس مینز یعنی تھنک یعنی گنجان۔ تھرڈ ورڈ ڈروسل مینز اپر مینز اوپری یا اوپر والی۔ ٹوپٹس مینز کلمپ یعنی بالوں کے گچھوں۔ ایکسائٹمنٹ مینز تھرل یعنی اتساہ ہونا، یعنی بڑھتے ہوئے جذبے کے ساتھ یا خوشی کے ساتھ۔ ڈیزگنیشن مینز ٹائٹل یعنی عہدہ۔ ماؤنٹیڈ مینز فکسڈ یعنی چڑھنا یا جمع ہونا۔ میجرڈ مینز یعنی ماپنا یا پیمائش کرنا۔ ایوپریٹ مینز ڈیہائیڈریٹ یعنی خشک ہونے کے لیے دھوپ میں رکھنا یا نمی دور کرنا۔ ٹیکزونمک مینز کلاسیفائر یعنی درجندی کرنے والے سائنسدان۔ فیم مینز ریناؤن یعنی شہرت۔ انبیئریبل مینز انٹولریبل ناقابل برداشت۔ ایگزائٹی مینز وری مینز پریشانی۔ انٹینس مینز اسٹرانگ یعنی شدید۔ ڈس اپوائنٹمنٹ مینز ڈسپلیجر یعنی مایوسی۔ آئیڈینٹیفائڈ مینز ریکوگنائزڈ یعنی پہچانا گیا۔ تو یہ تھی کچھ ایکسپریشنز جو ان ورڈز سے ہم نے آج ان پیراز سے ہم نے پڑھی ہیں۔ تو آج کے کلاس میں بس اتنا ہی ہے۔ انشاءاللہ کل کے کلاس میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، باقی وسلام۔